لیکن میں اپنے پروگرام میں جو ہے وہ خوش آمدید کہوں گی سسٹر شائروز کو، جو ہمارے ساتھ کنٹینیو رکھتی ہیں ہمارے اس پروگرام کو، ایوری ویک ہمیں جوائن کرتی ہیں. تہہ دل سے ممنون و مشکور ہے ان کا، بیکاز وہ کینیڈا ٹورنٹو سے صبح 7 بجے ہماری مارننگ، ان کی ظاہر ایک دم ارلی مارننگ ہوتی ہے، ہماری کائنڈ آف آفٹر نون اسٹارٹ جاتا ہے 12 o'clock. تو ہمارے دن کو جو ہے وہ بہت خوبصورت بناتی ہیں اپنے بہت ہی خوبصورت علم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کے میٹھے میٹھے الفاظ. سو نائس آف یو. تھینک یو. تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے زندگی میں کہ ہم تھرسڈیز کو اس طرح صحیفہ سجادیہ پہ تھوڑا گفتگو کریں، تھوڑا غور و فکر کریں. اور آپ جو کہہ رہی تھی نا کہ آپ اپنے والد کو بھی فون کرتی ہیں اور ان سے بھی فائنڈ آؤٹ کرتی ہیں کہ یہ کون سی دعا ہے، یہ اٹ جسٹ شوز اس کہ ہم کتنے لکی ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے بزرگ بھی ہیں اور ایسے علم صاحب علم بھی ہے ہماری زندگی میں، جو جن کے پاس ہم اس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں ایسا کرنا ہے. یہ جو کتابیں ہمارے گھر میں جو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہم کھولتے نہیں ہیں، اور جو بولتے ہیں اور جو ہمیں سمجھاتے ہیں سب کچھ کل ملا کے سمرائز کر دیتے ہیں، ہم ان سے بھی باتیں نہیں کرتے. ہم کبھی ہم ایفرٹ نہیں کر رہے. تو چلیں یہ عید جب ہم انشاءاللہ قسمت بدلتی ہے ایسے دنوں میں ہماری دعاؤں کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ جو رحم کرتا ہے، تو ایسے ہی چلیں ہم ایک فیصلہ کریں، طے کریں کہ ہم اب علم کی طرف جائیں گے. خود ہم اسے سیکھ کریں گے، ہم اس کو ڈھونڈیں گے، اور وہ لوگ جو ہمیں تھوڑا کچھ سکھا سکیں ان کے پاس جائیں. بلکہ بہت سارا کچھ سکھا سکتے ہیں، ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، اور جن کے ایکسپیرینس ہیں وہ کتنا جو آپ کو ایک پوری کتاب سمرائز کر دے، دیٹ از گفٹ ان ڈیڈ. کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں. ہاں، تو کوئی ہمیں اگر سمرائز کر دیتا ہے یا مجلس میں کوئی چیز ہمیں سمجھا دیتا ہے، سنا دیتا ہے، ہمیں ہمارے عالم دین اور یہ جو بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں تبلیغ جو کرواتے ہیں، اور آپ لوگ جیسے جو ہدایت ٹی وی فار ایگزامپل، یہ سب ان سب کے لیے ہمیں آج دعا کرنی ہے اور ہمیشہ دعا کرنی ہے. خدا ان کو قائم رکھے، برقرار رکھے، تاکہ علم ہمارے طرف آتا. الہی امین. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی خوبصورت چیز ہائی لائٹ کی، بیکاز آنیسٹلی ہم جس ملک میں رہتے ہیں، میں ہوں آپ ہوں، بٹ ہمیں یہاں پہ بہت بڑی فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس ان ٹی وی چینلز کا. ہم تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں، بیکاز یہ ہمیں اپرچونیٹی دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں 5 وقت کی اذان سن سکتے ہیں. ہم ایک بہترین پروگرامس، ہم ایوری تھنگ آپ دیکھیں سمرائز ہو گیا ہمارے پاس. صرف ایک ٹی وی چینل آپ نے صرف پلگ ان کرنا ہے اور آپ کے پاس ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. سسٹر آغاز کریں گے آج کے دن کے حوالے سے، تھوڑا سا آپ کچھ فرمائیں، کچھ کہنا چاہیں گی؟ آج ایکچولی ایبسولوٹلی بہت ہی پریشس دن ہے، اور عرفہ کا دن نارتھ امریکہ میں آلریڈی ہو گیا ہے. آئی تھنک انڈیا پاکستان میں شاید کل ہوگا. تو آج ابھی تو ہماری صبح ہے، ابھی آپ کے جو آئی تھنک 12 بجے ہیں ان دی آفٹر نون. یہ وقت ہے ایکچولی اعمال کا وقت آ رہا ہے، اینڈ اباؤٹ ان دی آفٹر نون ظہر کی نماز کے بعد ہمیں شروع کرنا ہے. بہت سارے اعمال ہیں اور یہ سب ڈھونڈ سکتے ہیں ہم. الحمدللہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ جیسی چیز ہے. تو duas.org فار ایگزامپل ویب سائٹ ہیں، بہت سارے ایپس ہیں. اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا بالکل. کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اور یہ سب. تو آج تو بہت سارے اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اور آج کا دن روزے کا دن ہے، اور جو آج کا دن روزہ رکھتا ہے اس کو 2 سال کی حفاظت بھی ملتی ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور حدیثوں میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو عرفہ کے دن میں جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے، وہ سب سے زیادہ دن اس دن میں ہوتا ہے. یہ تو کیوں ہم پیچھے رہ جائیں. یہ پتہ ہے نا، ہمارے چوتھے امام زین العابدین اسی صحیفہ سجادیہ میں جب گناہ استغفار کی دعا ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ بار الہ تو نے ایک دروازہ رکھ دیا جس پہ تو نے لکھ دیا استغفار، ریپینٹنس، اور تو نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا اسے
पनाह मिल जाएगी, उसे निजात मिल जाएगी, उसे मग़फ़िरत मिल जाएगी। तो उन लोगों के लिए हम क्या कहें जो इस दरवाजे को देखते हैं लेकिन इसके अंदर दाखिल नहीं होते। तो आज का दिन वैसा है, अरफा का दिन हमारे लिए है। सब कह रहे हैं ये बहुत प्रेशियस दिन है, लेकिन हम कहते हैं हाँ सच है, लेकिन हम अंदर नहीं जा रहे। और ये भी एक नेमत है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी हमें एक ब्लेसिंग देता है कि हमें इंस्पिरेशन हो, हमें दिल चाहे कि हम अच्छा करें और माफ़ी मांगें। खुदा ना खास्ता हम उनमें से ना हो जाएं जो अल्लाह जिनसे इतना नाराज़ है कि अब उनको दिल ही नहीं चाहता कि वो कोई दुआ करें या इस्तग़फ़ार करें। ये भी एक नेमत है कि खुदा आपको बुलाए कि ठीक है मेरी बारगाह में आके कुछ पढ़ो। और सबसे खूबसूरत इस दिन को अगर समझना है तो ये हदीस में मिलता है। चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक फ़कीर को देखते हैं। अरफा का दिन होता है, रात होती है अरफा की, और वो भीख मांग रहा होता है। तो इमाम उससे फरमाते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम इस दिन को इंसान से दुआ मांग रहे हो। ये दिन अल्लाह से मांगने का दिन है, और ये ऐसा दिन है कि वो जो बिल्कुल छुपा हुआ होता है अपनी माँ के शिकम में, उसे भी अल्लाह सुब्हानहू ताला उस पे भी रहमत आ जाती है। मतलब कि जो बिल्कुल छुपा हुआ है उसे भी पहुंच जाती है खुद नेमत। तो और खुदा उसे भी खुश कर रहा है जो अपने माँ के शिकम में, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है उसकी जिंदगी। तो इस दिन को ज़ाया मत होने दो, और इस दिन को बेशक कुछ मांगो। पता है कराची में आई रिमेम्बर एक फकीर मेरे खिड़की पे आई थी, मैं गाड़ी में बैठी थी, और वो जो भीख मांग रही, और उसके पास बच्चे थे उसके साथ, और तो मैं उसको देख रही थी तो मैं खुद शर्मा गई कि अब मैं किस तरह इसे ना कहूँ। और पता है ये भी एक मांगने का एक सलीका होता है। अपनी अपनी मंदी को इसका इजहार करना, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी हैं। वो मुझे बार बार कह रही थी बीबी आप बहुत अच्छी हैं। अब मैं मुस्कुरा रही थी क्योंकि मुझे पता था ये मुझे इतना बहला रही है और इतना मेरी तारीफ कर रही है कि मैं स्माइल कर रही थी और वो भी स्माइल कर रही थी। उसे मालूम मालूम था और वो मुझे मालूम था कि वो मैं इतनी तारीफ कर रही है कि हद से ज्यादा, मुझे जानती नहीं थी, लेकिन वो कह रही थी आप बहुत अच्छी हैं, आप ऐसी हैं कि आप मुझे जाने नहीं देंगी। मुझे पता है कि आपके दिल में मेरे लिए रहम है, और आप मेरे बच्चों को देख रही हैं। और बोलती जा रही है, और मेरी तो खिड़की बंद थी, उसके बावजूद मैं सुन रही थी उसको। और फिर जब शर्म आई तो मैंने कहा आ, फिर मैंने सोचा कि अगर कुछ ना दूं तो इसलिए दूं कि क्या सलीका है मांगने का। सुभान अल्लाह, ये भी एक खूबसूरत थी। इट वाजंट कि कोई धमकी दे रही है। पता है अक्सर हम मूवीज में देखते हैं वो घंटी बजा रहे हैं और खुद भगवान को डांट रहे हैं, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा और तू कौन सा खुदा है और ये कैसा है। इस तरह नहीं मांगना चाहिए, मोहब्बत से बारे इलाहा मैं नहीं काबिल कि तू मुझे कुछ दे, लेकिन मैं ठीक दर पे आई हूँ। और फिर क्या हुआ पता है, मैंने जब उसे दिया, और हालांकि लोग मुझे कह रहे थे कि विंडो मत खोलो वगैरह वगैरह, मैंने उसे जब दिया बंद किया तो वो और भी मेरी जो प्रेज करने लगी, जो मुझे कहने लगी कि आप कितनी अच्छी हैं आप, खुदा आपको ये दे वो दे। और जब उसकी जो ये दुआएं शुरू हुई तो अब दिल चाहा कि और उसे दूं, और मैंने उसे और भी दिया। इससे मुझे एहसास हुआ कि जब हम ठीक से भीख मांगते हैं मोहब्बत से, और उस चीज की हमदो सना करते हैं, उस हस्ती की जो देती है, और जो उससे जब देती है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कम नहीं हो जाती वो हस्ती, उसके पास इतना है, इतना माल है। तो अब मांगो अपनी हैसियत से नहीं, ऐसी है कि अल्लाह के पास इतना सारा कुछ है। बहुत सारे इमाम थे, आई थिंक इमाम जवाद की भी ये हदीस है कि किसी ने भीख मांगी और कहा इमाम आप दें जितना आपका दिल बड़ा है, आपकी हैसियत से दें। तो इमाम ने कहा कि वो हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा मत मांगो, क्योंकि हमारा दिल जितना बड़ा है हम उसके मुताबिक नहीं दे सकते तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जितना आप मेरे हैसियत है इतना दे दें, जितना आप। तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज इतना हमारा है कि हम चाहें तो भी हम इतना नहीं दे सकते, हमारा दिल इतना बड़ा है। और हमेशा हमें यही सिखाया गया है, हमारे इमामों ने यही कहा है कि जब खुदा से मांगो ना तो
حد سے زیادہ مانگ لو. تم اس بیش ہستی سے مانگ رہے ہو جو دے سکتی ہے. اور دے جب ہم نبی سکتی یوسف ہے. علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں نا، تو نبی یوسف نے جب زلیخا نے وہ جو حملہ کیا تھا، تو نبی یوسف نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور پھر کہا کہ یہ گناہ اگر کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں زندان میں چلا جاؤں. ہاں، تو اللہ نے، مفسرین کہتے ہیں اللہ نے ان کی دعا قبول کی، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا. اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا، جہاد کیا تھا. جب ہم اپنے آپ کو کچھ اچھا کام کرتے ہیں نا، جہاد کرتے ہیں کچھ ایسا، تو اللہ اب مہربان کہہ کے کہتے ہیں اب کچھ مانگ لو، اس کی صلہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اگر نبی یوسف نے کچھ اور مانگا ہوتا تو اس وقت ان کو یہ بھی مل جاتا. تو اگر دعا کر رہے ہیں تو کچھ ایسا نہ مانگے کہ I'd rather die, استغفر اللہ, I would rather this, I would rather، لیکن کچھ ایسا مانگ لے کہ آپ کی زندگی بن جائے، آپ کی آخرت بن جائے. آج وہ دن ہے کہ ناممکن چیز ممکن ہو سکتی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ سائنس اینڈ امپاسبلٹیز اینڈ میریکل ہونا چاہیے تو ہی ہوگا. ہم اکثر ایسے کفر کی چیزیں کہتے ہیں، آج اب تو مجھے تو اب خدا بھی نہیں بچا سکتا، استغفر اللہ. ہم ایسے بھی بولتے ہیں کہ not even God can get me out of this problem، استغفر اللہ. ایسی چیزیں نہیں کہنی ہیں ہمیں. اللہ کو یہ اظہار کرنا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں جانتا ہوں تو نے دوسروں کو بھی بچایا ہے اور مجھے بھی بچائے گا، اور تو حد سے زیادہ دے سکتا ہے. اور جب تو دیتا ہے تو یہ نہیں کہ میں قابل ہوں یا نہیں، تو دیتا ہے کیونکہ تیرا دل مہربان اور رحم کرنے والا. سو بے آج شک. کا دن ڈیفینیٹلی دعاؤں کا دن ہے. اور بائی دا وے آج تو ہم حضرت مسلم ابن عقیل کو بھی یاد کر رہے ہیں، اور کربلا کا دن آج شروع ہو رہا ہے، کربلا کا واقعہ. اور یہ سفیر کربلا جو ایمبیسڈر تھے، اور انہوں نے ایکچولی یہ ایک چیز ہم شاید نہیں اس پہ غور کرتے، لیکن ان کو بھی پیاس بہت لگی ہے اور ان کو بھی پانی سے روکا ہے، اور ان پہ بھی بہت ظلم ہوا حضرت مسلم پہ. تو ان کو یاد کر کے آج ہمیں آنسو بہانا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کر دیتا ہے کہ روزے کی حالت میں بھی ہیں ہم، عرفہ کا بھی دن ہے، اور پھر ہم اہل بیت علیہ السلام پہ بھی آنسو بہا رہے ہیں، امام حسین کو بھی یاد کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں all the conditions are there کہ ہماری دعا قبول ہو. اور اتفاق سے آج کے دن 27 years ago میرے والد کا بھی انتقال ہوا تھا. اور مجھے یاد ہے ہم عید کی تیاری کر رہے تھے، اور پھر یہ نیوز آئے کہ ابو تو گئے تھے شاپنگ عید کی ہمارے لیے، ہم بچوں کے لیے سب کچھ لینے گئے تھے امی کے ساتھ. دبئی میں تھے وہ اس وقت، تو انہوں نے ہمارے لیے جو لیا، تو دکان والوں کو بھی امی جب کہنے گئی کہ آپ کو پتہ ہے، پھر وہ اسی صبح کو نیکسٹ دن وہ گزر گئے. تو انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ تو کتنی خوشی سے اپنے بچوں کے لیے لے رہے تھے. تو دیکھیں ماں باپ کس طرح بچوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے خوشی منانے کے لیے، اور ان کے تحفے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتنا محبت کرتا ہوگا جو ہماری سب سہولیت اور سب انتظام کر دیتا ہے. تو ہمیشہ ہر سال ہم ہمارے ابو کو یاد کرتے ہیں کہ وہ دن ہماری عید بدل گئی، لیکن تو بھی ہم نے عید منائی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ عید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دین ہے. یہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ ہم سوگ میں ہیں، ہم عید نہیں منائیں گے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی ہماری خوشی ہے، اور ان کے دکھ ہمارے دکھ ہیں. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اپنے ملائکہ کو، سب کو، کہ آج خوشی مناؤ، آج کوئی روزہ نہیں رکھے گا، آج سب خوش رہیں گے، تو ہم کون ہیں کہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں خوش رہیں گے؟ انسان بھی عجیب چیز ہے کہ پھر اپنے خود فکر خود بنا دیتا ہے اپنے رولز. لیکن ہمیں we have to look at what God wants for us. Absolutely. بے شک بے شک بے شک. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، بیکاز ایک تسلسل بن گیا ہے گفتگو کا. تو ہمارا جو ٹاپک، ہمارا جو ایک ایپیسوڈ چل رہا ہے سیف سجادیہ کی، اس میں ہم ڈفرینٹ دعاؤں کو آپ کے سامنے، ناظرین اپنے ویورز کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کا کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ جو ترجمہ کر سکتے ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں، بیکاز بہت بڑی دعائیں بھی ہیں ہمارے پاس. تو اگر ہم ترجمہ سنانے بیٹھیں گے تو آئی تھنک 1 hour ہمیں اس کی ٹرانسلیشن میں ہی لگ جائیں گے اور ڈیٹیلنگ کا ٹائم نہیں ملے گا. تو آج ہم جس دعا کو ڈسکس کریں وہ 47 دعا نمبر 47 and 48 ہے his supplication on the day of Arafah. دعا نمبر 47 and دعا نمبر 48 his supplication on the day of sacrifice
and on Friday, because یہ دونوں almost similar ہی ہیں. آج کے دن سے بھی مناسبت ہے اور کل کے دن کا بھی تذکرہ ہوگا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ان دونوں دعا کو لے کے چلیں گے. جی سسٹر شہروز, اس دعا کا ہم آغاز کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, مجھے یہ موقع آپ دیتی ہیں, گاڈ بلیس یو. اور یہ دیکھیں 46 47 48 دعاؤں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام نے کوئی بھی لمحہ زندگی کا نہیں چھوڑا. اس بے کتاب میں شک، بے ہمیں شک، سب موقع ملتے ہیں. سب کچھ جب بے دشمنوں کے بارے میں سوچا تو دعا, جب پانی مانگا تو دعا, جب تھنڈر اینڈ لائٹننگ سنی تو دعا. اور اس سے اسپیشلی ان دعاؤں سے میں پتہ چل رہا ہے, اسپیشلی ان 3 دن دعاؤں کے جو عید کے دن کی دعا ہیں, کہ یہ امام کس طرح لوگوں کو سکھاتے تھے دعا کے ذریعے, کہ یہ دعا صرف مانگنے کے لیے نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ آج کا دن کیا ہے, تاکہ ہم سوچیں کہ ہم تو بیٹھے ہیں, ہم کچھ اور کر رہے نہیں تھے, لیکن یہ تو بہت امپریسو اسپیشل ڈے ہے. اور دیکھیں ماہ رمضان کی عید ہم اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ کام کیا تھا, اس لیے اب ہمارے حق ہے کہ ہم تھوڑی خوشیاں منائیں. لیکن یہ حج کی عید ہمیں ہوتا ہے کہ جو حج گئے ہیں ان کے لیے یہ عید ہے. جی نہیں, ہرگز نہیں. یہ عید کا دن پوری دنیا کے لیے ہے جو وہاں گئے یا نہیں گئے. اور اس بار تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت کم لوگ, صرف 1000 لوگ اس وقت حج کر رہے ہیں, اور وہ بھی جو لوکلز ہیں اور وغیرہ وغیرہ. کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم گھر کے اندر بھی اگر رہو نا تو بھی عید تو عید ہی رہے گی, اور یہ عبادتیں جو کرنی ہے وہ ہوں گی ہی. اور جیسے ماہ رمضان میں پورا مہینہ ہم کرتے ہیں عبادت, اور پھر وہ ایک ہائی پوائنٹ پہنچتا ہے, crescendo as we say in English, جو کچھ ہائی پوائنٹ آیا, اور اب یہ کلائمیکس, اٹس لائک این امیزنگ مومنٹ کہ ناؤ آپ کو وہ ملے گا جو انعام جو آپ نے کمایا انشاءاللہ. اور عید کا دن کمانے کا دن ہے, ضائع کرنے کا نہیں ہے, کہ وہ جس نے احتیاط کیا پورا مہینہ, اب وہ دن سب اس نے حجاب اتار دی اور میوزک سن رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے جو پورا مہینہ نہیں کر رہا تھا. یہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو گریجویشن کے دن اپنی ڈگری کو پھاڑ رہا ہے, رائٹ؟ تو اسی طرح یہ جو 10 دن تھے ذی الحج کے, یہ سب it was also taking us to a high point. یہ عبادتوں کے دن تھے, اور کاش ہم اس کو سمجھ سکتے. جنہوں نے اس کو سمجھ لیا انہوں نے انعام حاصل کر لیا. خدا نخواستہ ایسے ہم جیسے ہیں جو رہ گئے پیچھے, جنہوں نے زیادہ اتنا نہیں کیا جتنا کر سکتے تھے. تو یہ جو 3 دعا ہیں, امام عید کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور دعا کی طرف جاؤں سے پہلے یہ کہوں کہ عید کے دن ہمارے اماموں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی, ان کی سٹائل تھی, یہ ان کا رول ماڈلنگ یہ کرتے تھے کہ ڈیفینیٹلی اچھے کپڑے پہننے ہوتے ہیں, اور خوشبو ڈالنی ہے, اور عید کی نماز پڑھنی ہے. اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو بھی جائز ہے, آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور عید کی جو خوشیاں منانی ہے, ایک دوسرے کو ملنا ہے. دیکھیں ہم اس بار شاید نہیں مل سکتے, اور احتیاط کرنا ہے, ہمیں خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کا. تو بھی ہم گفٹس تو بھیج سکتے ہیں ایک دوسرے کو, ہم اچھے کھانے اور مٹھائیاں اور سب کچھ بھیج سکتے ہیں, اپنے ایک دوسرے کے دروازے پہ رکھ سکتے ہیں. اس دن میں خوشی مناتے تھے ہمارے امام, اور لوگوں کو کہتے تھے کہ خوش رہیں. اور یہ دن also غریبوں کے لیے ہے. جیسے عید الفطر میں ہم فطرہ دیتے ہیں, ویسے ہی عید الحج میں ہم قربانی دیتے ہیں. اور دیکھیں یہ سیکریفائس کا جو کانسیپٹ ہے, بہت سارے لوگ ہیں جن کو گوشت بھی کھانے کو ملتا نہیں ہے پورے سال, تو یہ ایک دن ہے جب ہم ان کو شامل کرتے ہیں ہماری نعمتوں میں, کہ ان کا بھی ایک حصہ ہو. لوگوں کو ملنا, رشتہ داروں سے صلۃ الرحم کرنا, اور جو زندہ ہیں اور جو چلے گئے ہیں, یہ ان کو یاد کرنے کا دن ہے. اور یہ دن تکبیر کا دن ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عید کا دن کو زینت دو تکبیر کرتے کرتے, اور یہ اس میں ایک اسپیشل تکبیریں ہیں جو کرنی ہوتی ہیں. اور یہ دن آلسو ان لوگوں کو یاد کرنے کے لیے ہے جو ضرورت مند ہیں, جو the less fortunate, جو also oppressed ہیں, جن پہ ظلم ہو رہا ہے. and that reconnects to کیسے ہم دعائے ندبہ ہر عید میں پڑھتے ہیں,
اور یہ جو امام کی دعائیں ہیں، دعائیں 46 47 48، ہم 46 کو نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ حج کی ماہ رمضان کی عید ہے کہ دعا ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارا کچھ سمجھنے کا ہے، کیونکہ ہر عید میں یہی دعا ہے مغفرت کی، اور کیا ہمیں اپنی سول کے لیے مانگنا ہے ماما ہمیں بتا رہے ہیں۔ لیکن 47 اور 48 میں ہمیں اسپیشلی 47 میں جو دعائے عرفہ ہے، عرفہ کے دن کے لیے دعا ہے، اس میں امام زمانہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دن کیا ہے، تکبیر کا ہے، یہ دن اللہ کی حمد و ثنا کا ہے، تو اس میں بہت سارے حمد و ثنا ہے، اللہ کو اتنا پریز کرنا، جیسے وہ فقیر جو میری کھڑکی پہ کھڑی ہوئی تھی اور جو مجھے، جو عام انسان کو تعریف جب کر رہی تھی تو کیا ہوا، رحمت ابل آئی، رائٹ، اور یہ جو نشید میں ہے، تیری رحمت کو میں اے مالک رو رو کے میں جگا دوں گا، یہ پردے آسماں کے میں دعاؤں سے ہٹا دوں گا، رائٹ، یہ پردے، تو نور نظر ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بس ایک نور نظر سے پلائے، اور ہی اسمائلز اپون اس، ایک مسکراہٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، not of course we know that physically he doesn't smile، لیکن it's a concept of pleasure، اللہ اگر ہم سے خوش ہو جائے۔ تو آپ ہمیں اردو کا ترجمہ پڑھ دیں، جب یہ سب حمد و ثنا کرتے کرتے امام پھر کیا کرتے ہیں، یہ دعا 47 ہے، دعا آن دا ڈے آف عرفہ، اینڈ بائی دا وے یہ کہتی چلوں بریحا کہ دعا عرفہ جو امام حسین علیہ السلام نے پڑھی جو عرفہ کے ماؤنٹن پہ، یہ ایک دوسری دعا ہے، اور یہ چوتھے امام کی دعا ہے، دے آر ٹو ڈفرنٹ، اور امام حسین کی دعا کیا دعا ہے، اللہ اکبر، یہ دعا خاص اس کا ترجمہ پڑھیں، اور آلسو یہ دعا امام حسین کی زیارت اس دن کے لیے بھی ہے اسپیشل، عرفہ کے دن بہت خوبصورت ہے۔ امام حسین نے بائی دا وے دعا عرفہ جب پڑھی تو یہ ایک صرف اللہ کے ساتھ ایک گفتگو تھی، ایک محبت کا اظہار تھا، اور ہاتھوں بلند کر کے، نہ کوئی کتاب نہ کچھ، بس یہ پڑھ رہے تھے اور لوگوں نے لکھ لیا، اور یہ کیا خوبصورت اس میں جو جملے ہیں، دیٹ اسپیشل فیمس ون کہ اے خدا اس نے کیا کھویا جس کو تو مل گیا، رائٹ، اور اس نے کیا پایا جس کو تو نہ ملا، so that's that special often we quote that and also جب میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا، جب میں بیمار تھا تو نے مجھے شفا دی، جب میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے پہنائے، یاد دلانا کہ اللہ تو نے کتنا سارا کچھ کیا، اتنا اس میں شکر کرنا ہے کہ ایک ایک آئی لیشز کا تھینک کرنا، نوسٹرلز نوز کے، اینڈ یو نو ان سائنس if you look at all those things کہ کیا کیا وہ چیزیں اور ان کی ضرورت کیا ہے، آئی لیشز جو ڈرٹ ہماری آنکھوں میں آ جاتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جن کے آئی لیشز یا آئی براؤز بھی، کسی نے چھٹے امام کو پوچھا تھا یہ آئی براؤز کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے کہا جب پسینہ بھی گرتا ہے نا تو یہ بچ جاتا ہے، ہماری آنکھوں میں نہیں آ جاتا، سو you'll see جو اسپورٹس کھیلتے ہیں وہ پہنتے ہیں کچھ ادھر کے، ان کو یہاں سب تو it will come into your eyes, so when you sweat a lot you realize کہ یہ نہ ہوتے تو they wouldn't soak it up، so یہ امام یہ پوری چیز یہ سب ایک ایک باڈی کے پارٹس کو یاد کرتے کرتے، لیکن یہ جو امام زین العابدین علیہ السلام یہ دعا اس میں بھی بہت سارا اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور پھر بہت ساری صلواتیں، اور یہ کہنا کہ بہر الہہ اوور فلوئنگ کہ بہر الہہ محمد و آل محمد کو ایسے اتنا درجہ دے، اتنا ان کو خوش کر، اتنا یہ وہ، اتنا سارا کچھ ہے، پورا سیکشن، یہ دعا کافی لمبی ہے، صرف ان کی محبت کا اظہار ہے، when you read it you're like واو، یہ خاص محبت ہے، یہ خاص محبت ہے، اور ہم ایسی محبت اظہار نہیں کر سکتے، اکثر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ زور سے صلوات پڑھیں، یہ کیسی صلوات آپ پڑھ رہے ہیں، ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ دعا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے امام، وقت کے امام کو یاد کرنا، جیسے ہم دعائے ندبہ میں کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے اس دعا میں، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا، تو انشاءاللہ تھوڑا ہمارے سامنے پلیز آپ پڑھ دیں تاکہ ہم پھر اس کو تھوڑا سمجھیں گے کیا اس کو we'll take it apart انشاءاللہ جتنا وقت باقی ہے اس میں، انشاءاللہ۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہ تو نے ہر زمانے میں ایک ایسے امام کے ذریعے اپنے دین کی تائید فرمائی
جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے نشان راہ قرار دیا اور شہروں میں مینار ہدایت بنا کر قائم کیا، جبکہ تو نے اپنے پیمانے اطاعت کو اس کے پیمانے اطاعت سے وابستہ کر دیا، جسے اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا، جس کی اطاعت فرض کر دی، جس کی نافرمانی سے ڈرایا، جس کے احکام کی بجا آوری اور جس کے منع کرنے پر باز رہنے کا حکم دیا، اور یہ کہ کوئی آگے بڑھنے والا اس سے آگے نہ بڑھے اور کوئی پیچھے رہ جانے والا اس سے پیچھے نہ رہے۔ وہ پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سر و سامان حفاظت، اہل ایمان کے لیے جائے پناہ، وابستگان دامن کے لیے مضبوط سہارا اور تمام جہان کی رونق و زیبائش ہے۔ بار الہٰ اپنے ولی و پیشوا کے دل میں اس انعام پر جو اسے بخشا ہے ادائے شکر کا الہام فرما، اور اس کے وجود کے باعث ویسا ہی ادائے شکر کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کر، اور اسے اپنی طرف سے ایسا تسلط عطا فرما جس سے ہر طرح کی مدد پہنچے، اور اس کے لیے کامیابی و کامرانی کی راہ بآسانی کھول دے، اور اپنے مضبوط سہارے سے اس کی مدد فرما، اس کی پشت کو مضبوط اور بازو کو قوی کر، اور اپنی نظر توجہ سے اس کی حفاظت اور اپنی نگہداشت سے اس کی حمایت فرما، اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد اور اپنے غالب آنے والے سپاہ و لشکر سے اس کی کمک فرما، اور اس کے ذریعے اپنی کتاب اور حدود و احکام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشوں کو قائم کر، اور ان کے ذریعے ظالموں نے دین کے جن نشانات کو مٹا ڈالا ہے از سر نو زندہ کر دے، اور ظلم و جور کے زنگ کو اپنی شریعت سے دور اور اپنی راہ کی دشواریوں کو برطرف کر دے، اور جو لوگ تیرے راہ ثواب سے روح گردانی کرنے والے ہیں انہیں قتل، اور جو تیرے راہ راست میں کجی و اطاعت کرنے والا اور اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہنے والا اور اس کی نصرت و تائید اور دشمنوں سے دفاع کے سلسلے میں مدد دینے والا، اور اس وسیلے سے تجھ سے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقرب چاہنے والا قرار دے۔ اے اللہ ان کے دوستوں پر بھی رحمت نازل فرما، جو ان کے مرتبے و مقام کے متعارف اور ان کے طریق و مسلک کے تابع اور ان کے نقش قدم پر گامزن، ان کے سر رشتہ دین سے وابستہ، ان کی دوستی و ولایت سے متمسک، ان کی امامت کے پیرو، ان کے احکام کے فرما بردار، ان کی اطاعت میں سرگرم عمل، ان کے زمانہ اقتدار کے منتظر، اور ان کے لیے چشم برا ہے۔ ایسی رحمت جو بابرکت، پاکیزہ اور بڑھنے والی اور ہر صبح و شام نازل ہونے والی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں کنٹینیو رکھوں آگے اس کو تھوڑا؟ شور تھوڑا کر لیں جی۔ ٹھیک ہے۔ اور ان پر اور ان کے ارواح پر سلامتی نازل فرما، اور ان کے کاموں کو صلاح و تقویٰ کی بنیادوں پر قائم کر، اور ان کی حالات کی اصلاح فرما، اور ان کی توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کے ساتھ دارالسلام میں جگہ دے، اسے سب رحیموں سے زیادہ رحیم پروردگار۔ یہ روز عرفہ وہ دن ہے جسے تو نے شرف، عزت اور عظمت بخشی ہے، جس میں اپنی رحمتیں پھیلا دے، اور اپنے عفو و درگزر سے احسان فرما، اپنے عطیوں کو فراہم کیا، اور اس کے وسیلے سے اپنے بندوں پر تفضل فرما۔ اور اے اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس پر تو نے اس کی خلقت سے پہلے، خلقت کے بعد انعام و احسان فرمایا ہے، اس طرح کے ان لوگوں میں سے قرار دیا جنہیں تو نے اپنے دین کی ہدایت کی اپنے ادائے حق کی توفیق بخشی، جن کی اپنی ریسماہ کے ذریعے حفاظت کی، جنہیں اپنی جماعت میں داخل کیا، اور اپنے دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت فرمائی۔ بہت سبحان اللہ خوبصورت ترجمہ، اوبیسلی دل نہیں چاہ رہا کہ اس کو جی اینڈ کریں، لیکن اس پہ نظر ثانی بھی کرنی ہے، اس پہ روشنی بھی جی ڈالنی ہے۔
जज़ाकल्लाह। और क्या है कि ये बहुत लंबी दुआ है और माशाल्लाह इससे हमें ये भी एहसास होता है कि ये दुआ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए और ये बस पन्ने पन्ने हम बहुत नहीं पढ़ लिया हमने। थोड़ा भी अगर आप इसको दिल में आपके समा जाए तो बेड़ा पार हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग मारिफत हो जाती है, मारिफत इलाही और मारिफत इमाम कि ये इमाम कैसे थे, सुबहान अल्लाह। और ये जो बात हम कह रहे हैं ना भीख मांगने की, अगर हम काश इंसानों के, अक्सर मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो भीख मांगते हैं, प्लीज आप मुझे कुछ करवा दें, कुछ जॉब ढूंढवा ले, प्लीज हमारी बेटी का रिश्ता करवा दे, प्लीज ये कर दे, प्लीज हमें ये जरूरत है। और अक्सर मुझे शर्म ये आती है कि इंसान मेरे पास इस तरह मांग रहा है, काश वो खुदा के पास इस तरह मांगता, क्योंकि इंसानों के सामने इंसानों का बेशक हक नहीं है कि आप इस तरह गिर गिरा के इंसान के पास मांगे। ये सोचें, ठीक है इंसान जरिया होता है, लेकिन अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह खुदा के दिल के अंदर। जब हम किसी के पास मांगते हैं ना, कहते हैं ये तो जरिया इसलिए मांग रही थी, नहीं, लेकिन अल्लाह गहराइयों में देख रहा है कि आप यही सोच रहे थे और उसे ही फोन कर रहे हैं, आपने किया, मेरा काम किया, मेरा काम किया, हो गया, क्योंकि हम उन पे ही उम्मीद रख रहे हैं जो इंसान हैं। अगर हम बेशक खुदा पे करते तो एक बार किसी को कह दिया कि देखिए अगर कोई आपको नजर में है तो प्लीज हमें बताइएगा, लेकिन गिरिया और मांगना और रोना खुदा के पास, और खुदा के पास बेशक उम्मीद, बेशक के पास चेक इन कि खुदा मेरा काम करवा दे, इंशाल्लाह उस इंसान के दिल में मेरे लिए कुछ हो जाए कि वो कर दे तेरे जरिए से। वो नहीं कि सब कुछ मेरा मकसद वो इंसान है, ठीक है। एक तो ये है कि इंसान के पास ऐसे ना मांगे जैसे हम खुदा के पास, जिसका हक है कि हम अपने आप को बिल्कुल ह्यूमिलिएट करें, एंड अपने आप, इसलिए इस्लाम में सजदा इंसानों के लिए नहीं है, सिर्फ खुदा के लिए है, बेशक ठीक है। और बेशक दूसरी बात ये कि ये दुआ हमें पता चलता है कि इसमें रिफ्लेक्शन का दिन है, ये दिन है जो इंसान अपने खुदा के बारे में सोच रहा है, अपने अहले बैत के बारे में सोच रहा है, अपने इमाम, वक्त वक्त के इमाम के बारे में सोच रहा है, और फिर अपने बारे में कि मैं क्या हूं और तू क्या है ए मेरे रब। बहुत बेशक लंबी सुभान दुआ अल्लाह है, लेकिन सुभान ये अल्लाह रिफ्लेक्शन की दुआ है, एंड दिस इज दुआ 47 जब हम फोकस कर रहे हैं ऑन द डे ऑफ अरफा। इसमें ये सेक्शन जो आपने, आई थिंक सेक्शन 60, अगर देयर सम दैट नंबर से सेक्शंस होते हैं, तो ये तर्जुमे में हमें मिलता है कि दैट्स द सेक्शन ऑफ दी इमाम ज़माना की सेक्शन। और एक तो ये कहना कि बारी इलाहा, तूने हर वक्त हर दौर में एक इमाम रखा तेरे दीन में। तो हमें ये एक चीज मिल गई, हम समझ गए कि अल्लाह किसी को कभी अपने वालिद के बगैर नहीं रखता। और इमामों ने ये कहा था कि बेशक हम आपके लिए डेफिनेटली एक वालिद हैं, और हम जब नहीं होते, तो ये 11th इमाम की एक हदीस है कि जो लोग हमारे दीन को समझाते हैं लोगों को, जो हमारे आलिम दीन है, जाकिर और जाकिरा हैं वो, और मदरसा की टीचर्स और माँ और बाप जो सिखाते हैं, ये सब हमारे वक्त में जब तुम यतीम हो, तुम्हारे इमाम तुम्हारे सामने नहीं है, तो ये हमारा काम कर रहे हैं। और हमारी गैर हाजिरी में जब हम तुम्हारे नज़र के सामने नहीं है, और रोज़े क़यामत ये हमारे पास बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारा काम किया जब हम तुम्हें मिल नहीं सकते थे, हम कलाम नहीं हो सकते थे। तो ये कहना के बारे ला तूने कभी किसी को सहारे के बगैर नहीं रखा, एक इमाम हमेशा बेशक वक्त का होता है। और फिर कहा कि ये बेशक इमाम इंसानों के लिए, तो तेरे बंदों के लिए एक गाइड पोस्ट है, एक हादी है, और एक लाइट हाउस है, ये रोशनी और हिदायत की रोशनी कि हम कहीं भी हो तो वो हमें पहुंचा देती है हमारी मंजिल तक, और जिसकी रस्सी तेरी रस्सी के साथ जुड़ी हुई है। सुभान अल्लाह। ये इमाम सिर्फ इमाम अकेले नहीं है, ये इमाम तेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो नाउज़ बिल्लाह, वो बेशक लोग कहते हैं कि ये अपने इमाम अली और इमाम को खुदा समझते हैं, नाउज़ बिल्लाह, जी नहीं, वो हमें हमारे खुदा की तरफ ले जाते हैं और खुदा की मारिफत दिलवाते हैं। और फिर कहा कि इस इमाम के जरिए तेरी हर खुशनुदी छुपी हुई है बारे इलाहा। दुनिया में बता सुभान दिया अल्लाह कि अगर तुझे खुश करना है तो इस इमाम की इताअत करनी है, बल्कि उसकी इताअत हमारे लिए वाजिब हो गई। और अगर कोई ना
فرمانبرداری نہیں کر رہا تو تو نے ہمیں کوشن کیا، یاد دلوایا ہے. دیکھیے ایسے وقت میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں امام کو کوئی ضرورت نہیں خمس بھیجنے کی، یا تو یہ کیا مرجع تقلید، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایسا اب دور آیا جو خدا نخواستہ اخباری اور جو بھی ہیں، اور خدا ان کو ہدایت دے، کیونکہ ہمارے اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وقت کے امام ہوں گے، آپ اگر ان کو فالو کریں گے تو وہ آپ کو ہمارے تک پہنچائیں گے، امام تک پہنچائیں گے، خدا تک پہنچائیں گے. اور بے شک ایسا نہیں کہ بس خدا کو اللہ اللہ کیا تو نہ نماز کی ضرورت ہے نہ یہ سب کچھ، کیونکہ امام اس میں بہت سارا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بار الہ یہ وہ امام ہے کہ کوئی اس کے آگے نہیں جا سکتا اور کوئی اس کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا. سو بے شک بے دیٹس شک ریئل ریمائنڈر کہ وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ کیا خمس دے رہے ہو، مت دو، یہ کرو، اور یو نو واٹ، امام کا حق جو اس طرح چھین رہے ہیں اور مس گائیڈ کر رہے ہیں، خدا ان کو ہدایت دے، کیونکہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارے دین کے لیے، اور ہمارے دین میں جو پیسے ہمیں چاہیے تاکہ ہم بھی اسٹرانگ بنیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے، ہم نہیں ریئلائز کرتے. ہمارے جو مرجع ہیں جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ایک مقصد ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ بار الہ یہ تیرے ولی جو ہے نا، یہ اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس میں فٹ نوٹس بھی بہت ضروری ہے اس دعا میں پڑھنا، کہ ولی جو ہوتا ہے وہ گارڈین ہوتا ہے لوگوں کی، اور وہ اتھارٹی ہوتا ہے. تو یہ ولایا سے آتا ہے یہ لفظ. تو اس میں اللہ از اے فرینڈ، از دا ولی، از دا مولا، یہ سب جو ہے. اور پھر کہاں کہ بار الہ ہمیں ہمارے دل میں اس امام کے لیے محبت جگہ، اور ہمارے میں انسپریشن ہو کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کو ہمارے امام سمجھیں، اور اس امام کے لیے آسان کر دے، راستے کھول دے، اور ان کو سب سے بڑی ہمت دے، ان کی پیٹھ کو تو سٹرونگ کر دے. اب یہ آ گیا اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن، یہ دعا ہو گئی ہے. بار الہ ان کی جو ہاتھ ہیں اس کو تو مضبوط کر دے. اب یہ ان کے ہاتھ کیا ہیں یہ سب کچھ سمجھنا ہے. اور ماشاءاللہ یہ جو دعا ہے نا، اس میں فٹ نوٹس جو ڈالے ہیں لوگوں نے جنہوں نے کمپائل کیا ہے یہ دعا، اور جو اماموں نے سمجھایا، تو اس میں ہر ایک یہ جو بات ہے اس میں قرآن کی آیت کا جوڑنا ہے. فار ایگزامپل یہ جو ہے نا کہ اللہ ان کے ہاتھ کو مضبوط کر دے، تو یہ سورہ 28 میں آیت 35 میں نبی موسیٰ جیسے ہارون ان کے لیے ایک مضبوط تھے، اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کے ایک کو قوت دی اور ان کے بازو کو مضبوط کیا ان کے بھائی کے ذریعے. تو میں پتہ بے چلتا ہے کہ شک اب نبی ہمارے امام کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، اور جو ان کے 313 ہوں گے، جو ہم سب ہوں گے. اب امام فرماتے ہیں کہ اب اے بار الہ تو ہمارے امام کو محفوظ رکھ تیری آنکھ سے، جو ہر ایک مشکل اور ہر ایک خطرے کو دیکھ سکتی ہے، اور اے بار الہ ان کو تو ڈیفینڈ کر، کیونکہ تو ہی ہے جو حفاظت کر سکتا ہے ان کی، بے اور شک ان کی مدد کر تیرے فرشتوں سے، اور ان کی مدد کر ان کی فوج سے، کامیاب فوجوں سے. اور پھر اگین اتنی ساری قرآن کی آیتیں ان میں ہے فٹ نوٹس کے ساتھ. اٹس ریئلی امیزنگ. اور پھر کہا کہ ان کے ذریعے تیری کتاب، تیرے سب دین کے حد، تیری دین کے سب جو لاز ہیں، جو شریعت ہے، جو سنت ہے، یہ سب کو زندہ کر دے، ان کو رنگ لا، کہ یہ جو گائیڈ پوسٹس ہیں، وہ لوگ جو ڈیفینڈ کرنے ہیں اس ریلیجن کو، ان کو زندہ دل کر دیں گے یہ امام. اور جو گناہ کرتے تھے اور جن کے دل مر گئے تھے ان کو واپس زندہ کریں گے امام. اور جو زنگ چڑھ گیا تھا لوگوں کے دلوں پہ، تاکہ وہ پھر کیا کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، اس زنگ کو وہ مٹائیں گے، اور جو ہٹ گئے تھے سیدھی راہ سے وہ سب راستوں کو وہ مٹا دیں گے، تاکہ ایک ہی راستہ نظر آئے. اور جو تھوڑا ٹیڑھا ہو گئے تھے، یہ امام کے لفظ ہیں، جو کروکڈنس میں چلے گئے تھے، اب ان کو امام سیدھا کر دیں گے. سبحان اللہ، کیونکہ سب کچھ نظر آئے گا. اور پھر کہاں کہ بار الہ اب ان کے جو ارد گرد ہے نا اسے بھی تو بھر دے،
ایسے دوستوں کے ساتھ کہ ہمارے امام کبھی اکیلاپن محسوس نہ کریں، اور ایسا کر دے کہ اتنے دوست ہوں کہ ان کے جو دشمن ہیں وہ بہت دور ملیں. دیکھیے جب ہم اکثر 2 میل کا ریڈیس سے کسی چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی گاڑی بھی نہ آئے، کوئی بم نہ آئے، اس طرح تو جب امام ہو تو ہم ان کے ساتھ تعداد میں ہونا، تو کوئی دشمن کی بات بہت دور کی ہو جائے، اتنے دور ہوں کہ کوئی پہنچ ہی نہ سکے ان کے پاس، پہلے ہم آئیں گے بیچ میں. اور پھر کہاں کہ پھر بہت سارا اتنا سارا سمجھایا ہے، اور اب مجھے آگے بڑھنا ہے کیونکہ وقت ہمارا بہت تیزی سے جا رہا ہے. اور پھر کہاں کہ بار الہ یہ دن عرفہ کا، یہ تو نے ایسا دن بنایا بار الہ جس کو تو نے سب دنوں سے زیادہ اونچا کر دیا. دس از دا سائن آف اے لارڈ. یہ وہ خدا ہے کہ جب دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے پورا سال بیچارے کچھ کر نہ پائے، ماہ رمضان کے جو افیکٹس تھے وہ بھی اب چلے گئے، ہاں جو کیا تھا بیچارے وہ بھی ضائع کر دیے، اب ان کو کوئی ایسا دن دے دو سب معاف کر دوں، صاف کر دوں، جا کے واپس وہ شروع کریں. پھر ماہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ذی الحج کا، اب پھر اس کے بعد ماہ محرم کے گناہ جو تھے وہ آنسوؤں کے ذریعے سب مٹا دے. تو بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ رجب شعبان خوبصورت دن ہمارے لیے رکھتا ہے، چھپاتا ہے اس پورے سال میں. اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں فرائیڈے میں وہ ٹائمنگ بھی کہ ان جمعے کے دن. اور یہ جو دعا ہے نمبر 48 اس دعا کے بعد، وہ ڈے آف سیکریفائس اینڈ ڈے آف فرائیڈے ساتھ میں ہے. مطلب کہ یہ جو عید کا دن ہے نا، قربانی کا دن، یہ جمعے کے دن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو عید کے دن میں ہوتا ہے وہ ہر جمعے کو ہوتا ہے. اس لیے ہم جب جمعہ مبارک شروع ہوا، یہ پہلے نہیں تھا، ہم کہتے ہیں یہ کیسے مبارک، کیونکہ یہ دن میں چھپے ہوئے ہیں ایسے وقت جب لائک دا کلاؤڈز پارٹ اور ہمیں اب سورج نظر آتا ہے. اس طرح اس دن میں چھپے ہوئے ہیں ایسے وقت کہ اگر ہم کوئی اچھے کام میں مبتلا ہوں تو تب جب آسمان کے پردے کھلیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو سب کو لے لیتا ہے اور ان کے کام کو لے لیتا ہے جو اس وقت کر رہے تھے. تو ہمیں فرائیڈے کے دن اور عید کے دن اچھے کاموں میں مبتلا ہونا ہے تاکہ اللہ جب کرم کی نظر کرنے کے لیے چاہ بھی رہا ہو تو ہم اچھے کاموں میں مبتلا ملیں. تو عید کے دن لوگوں کو ملنا، قبرستان جانا، اچھے اچھے کام، لوگوں کو کسی کو عیدی دینے دینا، بچوں کو خوش کرنا، یہ اللہ دیکھ رہا ہے پورے دن. رشتہ داروں کو سیرت الرحم کرتے، دس از دا ڈے ٹو ارن ہز پلیزر. پھر کہاں کے بار الہ یہ وہ دن ہے جس میں مغفرت کا دن ہے، تو رحم کرنے کے لیے تیار ہے. اور میں کیا ہوں؟ میں وہ بندہ ہوں جس کو تو نے تو نے مجھ پہ احسان کر دیا، تو نے اسے بنایا اور پھر اس کو گائیڈنس دی، اس کی کامیابی کے ہر ایک راستے بتائے، اور دشمنوں کو کیسے دفع کرنا، یہ سب کچھ تو نے دے دیا. اور دیکھ اے مجھے خدا، اب یہ پورا لمبا سیکشن کہ میں کون ہوں. پہلے تو کون ہے، پورا آن پریز آف them of him and his lovers and his followers، کہ کون جو ٹھیک سے اطاعت کرتے ہیں وہ امام. اور پھر میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے تو نے حکم دیا اور اس نے فرما برداری نہیں کی. میں وہ ہوں جس کو تو نے روکا لیکن اس نے وہ باتوں کو نہیں سنا، وہ آگے حد سے آگے بڑھ گیا. میں وہ ہوں جس کو تو نے روکا لیکن میں ڈس اوبیڈینٹ ہو گیا، میں نے گستاخی کی، میں نے ہر ایک چیز کو توڑا جو تو نے محفوظ رکھا تھا. اور میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ میں پراؤڈ تھا، میں اپنے آپ کو بہت سمجھتا تھا کہ مجھے زیادہ پتا ہے. تو نے مجھے یاد دلایا، جیسے ماں بلاتی ہے مت جاؤ وہاں آگ ہے، وہاں گر جاؤ گے، دور رہو وہاں سے، جیسے تو نے پکارا اور میں نے بات ہی نہیں سنی. اور میں تو اپنے دشمن کی طرف جا رہا تھا. بار الہ اب میں ہوں یہاں، اور میں تیزی سے جا رہی ہوں. دس از سچ اے بیوٹیفل دعا، آپ خود پڑھیں تاکہ آنسو آ جائیں، اور یہی مقصد ہے. دیکھیں بار الہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو ذلیل ہوں، جو بہت نیچا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں اور میں خوف زدہ ہوں اس وقت.
اور میں اپنے گناہوں کا اظہار کر رہا ہوں تیرے سامنے، وہ سب کچھ تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں جو یہ میرے لیے بوجھ تھے، میرے پیٹھ پہ تھے، اب میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بارے الہ مجھے پناہ دے، مجھے شیلٹر دے، مجھے اپنے سائے میں لے لے۔ بارے الہ کوئی نہیں ہے جو مجھے بچا سکتا ہے سوائے تو، اور کوئی مجھے ان تکلیفوں سے نہیں بچا سکتا اور ان کو روک نہیں سکتا سوائے تو، لہٰذا بے مجھ پہ شک رحم کر اور مجھ کو شیلڈ کر، میرے گناہوں سے مجھے بچا، مجھ پہ رحم کر، مجھے معاف کر دے۔ اور کہاں کہ میں اب اس راستے پہ کھڑا ہوں جہاں کچھ اچھا ہو سکتا ہے، تو اب مجھے اس راستے پہ اور بڑھا اور آگے لے جا۔ اور ہمارے پاس وقت نہیں رہا، 3 رائٹ؟ منٹس 3 منٹ جی 3 3 منٹس منٹ اوکے۔ تو کیوٹ اور پھر امام نے یہ کہا کہ میں ایک ذرہ برابر ایک ڈسٹ کے مائٹ کی طرح ہوں، اتنا کہ جب ہم ریت ہوتی ہے یا کچھ ڈسٹ کو کیا کہتے ہیں رائٹ، میں اتنا چھوٹا ہوں۔ اور پھر جو مناجات امام علی ہے نا، اس طرح انہوں نے یہ پورا ایک سیکشن ہے، میں گنہگار ہوں، میں کنفیسر ہوں، میں وہ ہوں جو پھسل گیا ہوں، میں وہ ہوں جو گستاخ ہوں، میں وہ ہوں جو نافرمان ہوں، اور وہ ہے جو اپنے بندوں کو حفاظت میں رکھتا ہے، اپنے امان میں لے لیتا ہے۔ میں وہ ہوں جو خود کا سب سے بڑا دشمن ہوں، میں وہ ہوں جو خود سے مجھے بچانا چاہیے، میں وہ ہوں جس کو شرم نہیں آتی، میں وہ ہوں جو بہت اس وقت سفر کر رہا ہوں اپنے ہی گناہوں کے نتیجے سے۔ یہ نتیجہ ہے۔ اور انشاءاللہ دعائے 48 آپ خود پڑھیں گے، اور یہ دعا عید کی دعا جو ہے، خوبصورت دعا جو امام اس میں فرماتے ہیں کہ اب میں بار الہ تجھے مانگتا ہوں کہ مجھے تو اتنا لبریٹ کر دے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑے، میں بھیکھاری ہوں لیکن تو مجھے مالا مال کر دے، میں ضرورت مند ہوں لیکن بار الہ تو مجھے سب ضرورت سے آزاد کر دے، میں بہت دکھی ہوں تو مجھے خوش کر دے، میں اکیلا ہوں، میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، لیکن تیرے پہ بھروسہ ہے کہ تیری مغفرت، تیری رحمت ہے، اور میرے جو چھوٹے کام ہیں تو ان کو مبارک کر دے گا، تو ان کو ایکسپٹ کر دے گا، اور تو مجھے اس عید کے دن میرے لیے مبارک دن کر دے گا، لہٰذا مجھے مایوس نہ کر بار الہ۔ وہ جو جسے اچھا لگتا ہے جب لوگ اسے پکارتے ہیں، جو ٹربل نہیں ہوتا، اریٹیٹ نہیں ہوتا، اسے غصہ نہیں آتا جب کوئی اس کے پاس گر گرا کے روتا ہے۔ اور پھر کہاں بار الہ تیرے دشمن اور اہل بیت علیہ السلام اور دین اسلام کے دشمن کو دفع کر، ان کو فنا کر دے، اور تیرے آنے والے امام کو جلد سے جلد اس کا ظہور ہو، تاکہ اسلام کامیاب ہو، ہم سب کامیاب ہو، اور الٹیمیٹ عید وہ کہ جب ہمارے امام آئیں گے اور ہم سب اسلام کو دیکھیں گے ایز دی شائننگ ریلیجن آن ارتھ۔ الہی آمین۔ سبحان اللہ، الہی آمین۔ بہت خوبصورت گفتگو، اور آنیسٹلی جب صحیح پہ سجادیہ کہ ہم کسی دعا کو ڈسکس کرتے ہیں، کوئی سی بھی دعا کو ڈے ون سے ہی جب سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، بالکل دل نہیں چاہتا کہ ہم اس کو اختتام کریں، اور ایسا لگتا ہے بس وقت تھم جائے اور اسی پہ گفتگو جو ہے وہ چلتی رہے، لیکن ظاہر ہے زندگی ہے اور زندگی کو گزرنا ہے، وقت نے بھی بہت تیزی سے جانا ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں جو ہے وہ آج کے دن کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیکاز ہم نے کچھ چیزیں پلان کی ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان تک ہم بتاتے چلیں آگے۔ غالباً کوئی 20 دن ہے ہمارے پاس، محرم کے ایام کا بھی آغاز ہو رہا ہے، 20 یا 21 اگست سے جو ہے وہ محرم بھی ہے، اور اس سال کا جو محرم ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ شاید دنیا کا ہی کوئی حصہ ہو جہاں پہ بہت اچھی طریقے سے مجالس برپا ہو پائیں، بٹ زیادہ تر ممالک میں جو ہے وہ یہی کووڈ کی وجہ سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، جس کی وجہ سے ہم جس طرح کرتے تھے، ظاہر ہے فرش ازا بچھے گا، مجالسز ہوں گی، لیکن جس طرح ہم جس پیمانے پہ کرتے تھے اس طرح شاید نہ ہو پائیں، یا ان بارگاہوں میں اس طرح نہیں ہو پائے، تو ہم نے ہدایت ٹی وی نے اس چیز کا ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ جو بھی مجلس کروانا چاہے وہ ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کروا سکتا ہے، چاہے وہ لیڈیز کی ہو اور چاہے وہ جینٹس کی ہو۔ لیڈیز کے لیے خاص طور پہ ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت انتظام کیا ہے، 10 days
फर्स्ट मुहर्रम टिल 10th मुहर्रम 10 दिन अशराए हमने इंशाल्लाह ताला सिस्टर शायरोज के साथ इनाकाद किया है। अपने एक बहुत ही खूबसूरत अशरे का और बेहतरीन टॉपिक जो है वो सिस्टर शायरोज लेके आ रही हैं। तो वो 10 दिन की मजालिसेस हमारे साथ प्रॉपर लेडीज की मजालिसेस होंगी, जैसे कि आप अपने घर में ही बैठ के, आपके घर में फर्श बिछाओ और आप अपने घर में ऐसा लग रहा हो आपको लाइव हम सुन रहे हैं। उसमें मर्सिया खानी बाकायदा सोज खानी होगी, उसके बाद सिस्टर शायरोज का जो है वो एक 1 आवर का लेक्चर होगा, उनकी मजलिस होगी, और उसके बाद नहो खानी होगी। उसमें हम आप सबके ताउन के भी मशहूर होंगे कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वो सिर्फ इसलिए कि वो ज़ाहिर है एक हिदायत टीवी की एक तरह से मदद भी हो, सपोर्ट भी हम उसे करें, दामन दिरहम सुखने। बट आप जो मजालिस अपने घर में बर्पा करते थे, वो आपको बेहतरीन प्लेटफॉर्म हिदायत टीवी ने दिया है कि आप वो मजालिस स्पॉन्सर कर सकते हैं। 2.25 महीने आप कोई सी भी मजलिस जब आप जिस आपके घर में होती थी, अगर आप 7th मुहर्रम की करते थे आप हिदायत टीवी पे करें, अगर आप सफर में किसी दिन की करते थे आप हिदायत टीवी पे करें। बट ये है कि बढ़ चढ़ के हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो इस चीज में हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह खैर बरीहा बाजी, आपने जो ये इंतज़ाम किया है, और हिदायत टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने ये कर दिया हमारे लिए कि हम 10 दिन इंशाल्लाह, और इससे भी ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अशरा मुहर्रम का हम मनाएंगे। मर्सिया ख़ानी, नौहा ख़ानी मजलिस, और इंशाल्लाह मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि मुझे आप लोगों ने ये मौका दिया है कि मैं मजलिस अशरा की टीवी पे पढ़ूँ, और इस इस ज़रिए से बहुत सारे लोगों को हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हिदायत टीवी पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। और देखिए बढ़िया, हम पूरी हर मुहर्रम में कितना नियाज में हम खर्चा करते गए बिल्कुल हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। और इंतज़ाम होता है बहुत सारे, हम अक्सर टेंट मार्की जो भी बनाते हैं कि लोग आ सकें, और ये पैसे जैसे माह रमज़ान में हमारे बच गए थे जब हम इफ्तारें करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बस हम रख के रहें। वो पैसे हमने फिर गरीबों में भेजे, और वो अल्लाह ने सुनहरी मौका दिया। दैट वाज द सिल्वर लाइनिंग कि अच्छा, आप लोगों को घर पे नहीं बुला सकते, लेकिन तो भी आप लोगों को खिला सकते हैं, तो भी आप गरीबों को दे सकते हैं। और ईद के जोड़े जो नए नहीं लिए हमने, तो हमने किसी गरीब को पहनाए कपड़े, राइट। इसी तरह इस मुहर्रम में वो खर्चा जो हम कहें कि अब इतना नहीं हो पाता जितना हमने करना था, ऐसा नहीं है, हम मजलिस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और जब मरहूमों के लिए आप नाम देंगे तो ये नाम स्क्रीन पे भी आएंगे, इनका हम बोलेंगे नाम और जोर से मेंशन करेंगे, लोग फातिहा पढ़ेंगे पूरी दुनिया में। और वो जो फातिहा अगर हम नियाज लोगों को खिला रहे हैं, अब वो हम कब्रिस्तानों में देंगे, इन द सेंस कि ये सब जो मरहूम इंतजार कर रहे हैं अपनी कब्र में कि हमें भी कुछ आ जाए, उनको मिलेगा कुछ अपनी कब्र में, उनकी कब्र में रोशनी होगी। तो अब प्लीज स्पॉन्सर करें, और हम कह रहे हैं कि कोई भी अमाउंट आप दे दें, इवन इफ यू जस्ट गिव 10 पाउंड्स के कुछ, लेकिन अगर 10 लोग 10 पाउंड्स दे दें तो देखें 100 पाउंड की एक मजलिस हो गई हिदायत टीवी पे, और इसके जरिए हिदायत टीवी अपनी काम कर सकें। ब्रॉडकास्टिंग बहुत महंगा काम है, और हम देखते हैं सब ये चैनल्स जो हैं, जो भी इस्लामिक चैनल्स हैं, हमेशा पैसे मांगते होते हैं, क्योंकि ये कैमरा मैन और ये लाइट और ये सब किस तरह ये खर्चे होते हैं। एंड हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कोई चीज मुफ्त में नहीं आती, और जो लोग काम करते हैं उनको हमें उनका हक देना है। ये जो हो रहे हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग, जो एवी रूम में बैठे हैं, ऑडियो विजुअल का सब कुछ इंतजाम कर रहे हैं, तो नौहा खान और मर्सिया खान और ये सब जो काम कर रहे हैं, सबको हमें ऐसे उनके लिए आसान कर देना है ताकि वो ये सब कर सकें। तो आप लोगों को सबको ये एक बहुत सुनहरी मौका है और अपॉर्चुनिटी है और दावत है कि आप मजलिस हुसैन में आएँ, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ शरीक हों इस ऐसी मजलिसों में, और अपने स्पॉन्सरशिप भी दें ताकि ये काम और भी हो सके, बहुत सारे अशरा हम इस तरह कर सकें और पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंचा सकें इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सिस्टर शायरोज। इंशाल्लाह ताला इसी सिलसिले को हम बरकरार रखेंगे, पूरा मुहर्रम आप लोगों से मुलाकात रहेगी। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला थर्सडे को सही पे सजादिया के ही प्रोग्राम में एक दूसरी नई दुआ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।